ناظرین، ہمیں معروف تجزیہ نگار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جناب غلام مصطفیٰ صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب. جنرل صاحب، ویسے تو یہ ہوتا ہی آیا ہے، ہم دیکھتے ہیں بڑی طاقتیں اپنے لیے استعمال کرتے ہیں چھوٹے ملکوں کو، غریب ملکوں کو یا کمزور ملکوں کو. اب وہی جسے استعمال روس کے خلاف کر رہے تھے زیلنسکی. ایک تو اس کی بیک گراؤنڈ بتائیے گا یہ کیا، اور اب وہ کہتے ہیں وہ ایک آمر ہے، بلکہ اب اس کو ڈر ہے کہ اس کا حشر کوئی صدام والا تو خدا نہ خواستہ نہیں ہونے والا. ایک تو اس کا آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی خاص پس منظر ہے اس شخص کا، زیلنسکی، ولادیمیر زیلنسکی کا. جنرل صاحب جی، ایک تو میں معروف آدمی نہیں ہوں، میں آپ کے اپنے ذرا نوازی آپ نے معروف بنا. دیکھیے، یہ شخص جارجیا سے امپورٹ کیا گیا تھا. جب روس نے جارجیا پہ حملہ کیا تھا تو اس کو جارجیا سے نکال لیا گیا تھا. اچھا. اور جارجیا سے لے کے آ کے اس کو یہاں پر پہلے ایک چھوٹی اسٹیٹ کا، چھوٹے حصے کا گورنر بنایا گیا ہے. بعد میں جب 213-14 میں جب انہوں نے دیکھا کہ 2013-2014 میں کب یہ کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی آپ دیکھیے تو اس وقت مسئلہ تو اس وقت سے شروع تھا یوکرین کے خلاف. تو الٹیمیٹلی ہی واز چوزن ایز دی مین، کیونکہ ہی ایکچولی ہیڈ نو بیک گراؤنڈ سوائے اس کے کہ ہی واز اے جوکر، اور جو مطلب اسٹینڈ اپ کامیڈین تھا. یہ اس کو لا کے آپ نے بٹھا دیا. اب تک یوکرین کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہوا ہے، یوکرین اگر آپ جغرافی کو دیکھتے ہیں یورپ کی، تو کسی طریقے سے بھی روس برداشت نہیں کرتا. آج کی بات تاریخ کی بات ہے یہ. اس لیے یہ جو بھی کچھ کیا جا رہا تھا، یورپ، نیٹو مل کے اور امریکہ مل کے جو کر رہے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں ہوگا آگے سے. لیکن اب تو یوکرین تقریباً تباہ ہو چکا ہوا ہے بھائی صاحب. فوج تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہے ان کی. اب ان کے پاس مطلب مجھ سے بھی بوڑھے لوگ ہیں، ان کو فوج میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں ہے. ولاڈیمیر پوٹن نے ان سب کو گھیر کے پھنسا کے مار دیا. ابھی امریکہ والے جو کر سکتے تھے کر چکے ہیں، اس سے آگے ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے ابھی. اس لیے زیلنسکی کا جو حشر ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے کیا ہوگا. لیکن یہ کہ ایز آف ناؤ آئی تھنک نیکسٹ 5 years ٹائم ٹرمپ جو ہے وہ روس کے ساتھ پنگا لینے کو تیار نہیں ہے. اور لگتا یوں ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ کر یوکرین کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور انکلوڈنگ دی بالٹک سی، جو بلیک سی پہ جو ان کی پورٹس ہیں وہ، اور یہ ریور کے جو ایسٹ پہ علاقہ ہے وہ روس کو دے دیا جائے گا. باقی یوکرین چھوٹا موٹا جو رہ جائے گا اس کو رہنے دیا جائے گا. جنرل صاحب، جو یورپ کی جانب سے الزام لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ امریکہ جو ہے وہ وہاں پر $500 ارب کی دانتوں پر آ رہا ہے. دوسرا جانب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک جانب جو ہے وہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ فوری طور پر ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں، کرپٹ کہہ رہے ہیں زیلنسکی کو، اور دوسری جانب وہ محبت کے جو ہے وہ پیغامات پوٹن کو بھجوا رہے ہیں. اور الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ کہیں امریکی صدر جو ہیں وہ ایک تیر سے دو شکار تو نہیں کر رہے، کہ ایک جانب جو ہے وہ زیلنسکی جو ہے اس کو وہاں پر وہ عتاب کا نشانہ بنا کر خود وہاں پر آ جائے، اور دوسری جانب پوٹن کو یورپ کا دشمن بنا کر جو ہے پیش کر دیا جائے اور اپنے دونوں مقاصد حاصل کر لیے جائے. دیکھیے، پوٹن اور یورپ، یہ مت بھولیے کہ پوٹن یورپ میں ہے، اور یہ مت بھولیے کہ جو روس ہے جس جغرافیہ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی ڈیسٹنی ہے یا تو یہ پاور ہوگا یا تباہ ہو جائے گا. پوٹن یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے. تاریخ میں آپ دیکھ لیجیے تو اس لیے کوئی یورپ سے نہیں نکالا. پوٹن کے خلاف یورپ کا ہو سکتا ہے اس وقت، چاہے دوسری جنگ عظیم ہو چاہے پہلی جنگ عظیم ہو. جب تک امریکہ ان کے ساتھ نہیں آیا، یورپ کے پاس تو اتنا نہیں تھا، مسئلہ ہی نہیں اتنا کوئی اس کا مقابلہ کر سکے. اب تیل دیکھ لیجئے، گیس دیکھ لیجئے، ادروائز آلسو آپ دیکھیے جو روس کی جو ترقی کا جو سپیڈ ہے اس کی، اور پلس روس کا اور چائنا کا جو آپس میں جو اسی کے تعلق چل رہا ہے، اور جس طریقے سے وہ مل کے اس خطے میں ایسٹ ٹو ایسٹ ریلیشن شپ کو فروغ دے رہے ہیں، ٹریڈ کو فروغ دے رہے ہیں. تو اس لیے امریکہ اس بات کو سمجھتا ہے، اس کے لیے یورپ کو قربان کرنا. جنرل صاحب یہ بتائیے کہ ایک پیوٹن نے بیان دیا ہے تو کہتے جی ہم ورلڈ وار 3 دیکھ رہے ہیں، اٹس ناٹ فار اوے. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے، تو کیا یہ تو دیکھیں جو آج آرسنل ہے یا جو نیوکس ہیں، ڈو یو سی سچ اے ہاربل پاسبلٹی؟ دیکھیں، دیٹ میرا خیال ہے کہ یہ بیسیکلی پوسٹرنگ ہے. ادروائز ایوریبڈی نوز کہ جو اس وقت دنیا میں اسلحہ موجود ہے، اور جو لیٹسٹ قسم کے جو ویپنز ہم نے کیے ہیں اوور دی لاسٹ 50-60 ایئرز،
وہ دنیا کو کئی دفعہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں. اس لیے ایوری نوز کہ کسی ایک جگہ سے بٹن دبا تو دنیا تباہ ہو جائے گی. وہ میرے خیال ہے کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوگا. اور یورپ کو یہ پتا ہے کہ امریکہ کی بیکنگ بار وہ نہیں جا سکتے، اس لیے یورپ چلا تو رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ بھئی ٹرمپ ان کو ابینڈن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ٹرمپ کو پتا ہے کہ یورپ اس سے دور جا نہیں سکتا، امریکہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا. اس لیے میرا خیال ہے یورپ کو اسی تنخواہ پہ نوکری کرنی پڑے گی. اور ٹرمپ صاحب جو ہے وہ یوکرین کا وہ حصہ جہاں پر یہ ریئر ارتھ پائی جاتی ہے وہ حصہ لوڑیں گے. ٹرمپ نے یہ بھی جو یوکرینی صدر ہیں ان کو یہ دھمکی دی ہے کہ وہ جلد از جلد اقتدار چھوڑ دیں ورنہ وہ اپنا ملک بھی کھو سکتے ہیں، اور جو یوکرین ہے اس کے بارے میں بھی دھمکی دی ہے کہ شاید وہ بھی نہ رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا اگر ہوتا ہے تو پھر میاں صاحب کی بھی آواز آج پتہ نہیں کیوں فریز ہو رہی ہے. جی سوال تو آپ نے سمجھ لیا. دیکھیں میاں صاحب میں سمجھ لیا. دیکھیے جو کچھ بھی ہو یوکرین تو ایز اے کنٹری کسی نہ کسی شیپ میں رہے گا، کیونکہ وہ جب تک یہ جو ماؤنٹینس رینج ہے اس سے یورپ اور نوٹے کی فورسز رہیں دوسری طرف رہیں تو پیٹر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ٹرمپ اس بات کو سمجھتے ہیں، امریکن اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس لیے یوکرین کی کوئی نہ کوئی شیپ میں وہ رہے گا تاکہ ایک وہ نقشے میں رہے، بات چیت رہے. ویسے تو یہ ہوتا ہی آیا ہے، ہم دیکھتے ہیں بڑی طاقتیں اپنے لیے استعمال کرتے ہیں چھوٹے ملکوں کو، غریب ملکوں کو یا کمزور ملکوں کو. اب وہی جسے استعمال روس کے خلاف کر رہے تھے زیلنسکی. ایک تو اس کی بیک گراؤنڈ بتائیے گا یہ کیا، اور اب وہ کہتے ہیں وہ ایک آمر ہے، بلکہ اب اس کو ڈر ہے کہ اس کا حشر کوئی صدام والا تو خدا نہ خواستہ نہیں ہونے والا. ایک تو اس کا آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی خاص پس منظر ہے اس شخص کا، زیلنسکی، ولادیمیر زیلنسکی کا. جنرل صاحب جی ایک تو میں معروف آدمی نہیں ہوں، آپ کے اپنے ذرا نوازی آپ نے معروف بنا. دیکھیے یہ شخص جارجیا سے امپورٹ کیا گیا تھا. جب روس نے جارجیا پہ حملہ کیا تھا تو اس کو جارجیا سے نکال لیا گیا تھا. اچھا. اور جارجیا سے لے کے آ کے اس کو یہاں پر پہلے ایک چھوٹی اسٹیٹ کا چھوٹے حصے کا گورنر بنایا گیا ہے. بعد میں جب 2013-14 میں جب انہوں نے دیکھا کہ 2013-2014 میں کب یہ کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی آپ دیکھیے تو اس وقت مسئلہ تو اس وقت سے شروع تھا یوکرین کے خلاف. تو الٹیمیٹلی ہی واز چوزن ایز دی مین کیونکہ ہی ایکچولی ہیڈ نو بیک گراؤنڈ سوائے اس کے کہ ہی واز اے جوکر، اور جو مطلب اسٹینڈ اپ کامیڈین تھا یہ. اس کو لا کے آپ نے بٹھا دیا. اب تک یوکرین کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہوا ہے، یوکرین اگر جب آپ جغرافی کو دیکھتے ہیں یورپ کی تو کسی طریقے سے بھی روس برداشت نہیں کرتا. آج کی بات نہیں، تاریخ کی بات ہے یہ. اس لیے یہ جو بھی کچھ کیا جا رہا تھا یورپ نیٹو مل کے اور امریکہ مل کے جو کر رہے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں ہوگا آگے سے. لیکن اب تو یوکرین تقریباً تباہ ہو چکا ہوا ہے بھائی صاحب. فوج تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہے ان کی. اب ان کے پاس مطلب مجھ سے بھی بوڑھے لوگ ہیں ان کو فوج میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں ہے. پیوٹن نے ان سب کو گھیر کے پھنسا کے مار دیا ہے. ابھی امریکہ والے جو کر سکتے تھے کر چکے ہیں، اس سے آگے ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے ابھی.